ربیع الاول کا مہینہ درمیان سے بھی آگے گزر چکا ہے۔ اس مہینے میں کچھ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ اس دفعہ بھی انہوں نے جوش و خروش سے اس موقع کو سیلیبریٹ کیا ہے۔ پچھلے خطبات میں خصوصاً جو ابھی 7 تاریخ کو خطبہ جمعۃ المبارک تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو منانے کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ جب ہم قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور صحابہ و تابعین اور ائمہ دین کے عمل سے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین میں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک بدعت ہے۔ یہ بجائے ثواب کے اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شاہد ہیں۔ تو بعض لوگ اس پر کچھ اشکالات پیش کرتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ کچھ دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی دلیل جو ان دنوں میں سننے کو ملی ہے اور ہر سال ہی لوگ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، تو ایسے چند ایک جو بڑے بڑے اشکالات ہیں یا بڑے بڑے دلائل جن کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، میں مختصر الفاظ میں اور تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا کہ ان موٹے موٹے اشکالات کے آپ کو جوابات دے دیے جائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کسی کو سمجھ دے دے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور آپ کے اقوال و افعال کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے، وہ ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک بڑی دلیل جو پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی، آپ انہیں فرما دیں کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ جو چیز ہے اللہ کا فضل، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں تم جمع کرتے ہو اس سے یہ بہتر ہے، تو دنیا کے مال دولت کی بجائے اللہ کے فضل و رحمت پر تمہیں زیادہ خوش ہونا چاہیے اور اس پر زیادہ مطمئن رہنا چاہیے۔ ان الفاظ کو دلیل بنایا ہمارے بعض مسلمان بھائیوں نے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت تو ہے ہی کوئی نہیں، اس پر تو سب سے زیادہ خوشی منانی چاہیے۔ بلکہ ایک صاحب کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ پنگڑے پاؤ، فَلْيَفْرَحُوا کا معنی، یعنی دیکھیں یہ قرآن کریم میں کتنی بڑی تحریف معنوی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے انہیں ڈر نہیں آتا، کہتے ہیں قرآن نے کہا پنگڑے پاؤ، اور پھر میں جان بوجھ کر کہ حالانکہ قرآن میں موجود ہے، قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ پنگڑے پاؤ، قرآن نے فَلْيَفْرَحُوا خوشی مناؤ، تو خوشی کیسے مناتے ہیں؟ یوں کر کے خوشی کیسے؟ بھنگڑے ڈالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس آیت کا ہم سیاق و سباق دیکھیں، اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے موعظۃ، نصیحت آئی ہے۔
تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، اور ایسی چیز آئی ہے جو سینوں میں موجود جو گمراہیاں ہیں یا درد ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے موعظت اور شفا قرآن کریم کو قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کے دیگر مقامات آپ پڑھ لیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کو شفا کہا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور موعظت نصیحت بھی یہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کے گئے ہیں، یہ نصیحت ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو یہاں تو اللہ رب العزت قرآن کریم کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم تمہارے پاس نصیحت بن کے آیا ہے اور یہ تمہارے لیے تمہارے دل کے روگوں کے لیے شفا بن کے آیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اس اللہ کے فضل اور رحمت پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی ذکر فرمایا، سورہ رعد میں فرمایا کہ جو اہل کتاب ہے، جن کو اللہ رب العزت نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک، وہ آپ پر نازل کردہ جو تعلیمات ہیں ان سے خوش ہوتے ہیں۔ جنہوں نے حقیقی طور پر پہچان لیا ہے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی لے کر آئے ہیں اور وہ جانتے ہیں، اس بات کو پہچانتے ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو کیا صحابہ کرام بھنگڑے ڈالا کرتے تھے؟ وحی نازل ہونے پہ خوش ہونے کا ذکر ہے، وہی اللہ کے فضل و رحمت پہ خوش ہونے کا ذکر ہے۔ خوش ہونا اور خوشی منانا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ چلو خوشی منانا بھی آپ کر لیں، یہ ترجمہ بھی بنا لیں خوشی منانا، تو بھنگڑے ڈالنا یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اور پھر یہ قرآن کریم کے بارے میں ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کے نزول پہ تو آپ جھنڈیاں نہیں لگاتے ہیں، بھنگڑے نہیں ڈالتے ہیں، بتیاں نہیں لگاتے ہیں، جلوس اور ریلیاں نہیں نکالتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حالانکہ قرآن کریم کی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جبریل امین سے سنی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ کو آپ نے سنائی ہے۔ صحابہ کرام اس آیت کو پڑھتے سنتے یاد کرتے رہے ہیں اور اس پر عمل کرتے رہے ہیں، اور پھر آگے تابعین کو سکھا کر اور پڑھا کر گئے ہیں، یاد کروا کر گئے ہیں۔ پھر تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، کسی نے اس آیت سے یہ مراد نہیں لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پہ آپ نے بھنگڑے ڈالنے ہیں یا آپ نے عید منانی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت کے اس احسان کا جو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور آپ کی سیرت کی پیروی ہے، نہ کہ آپ کے یوم پیدائش پہ عیسائیوں کی طرح ایک دن منا لینا، جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے دیکھا دیکھی ان کی طرف سے یہ چیز دیکھی اور اس پر عمل شروع کر دیا اور سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں وہ کرتے ہیں تو ہم اپنے نبی سے محبت میں یہ کیوں نہ کریں۔ حالانکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کے جو مذہبی شعار ہیں تم نے ان میں ان کی پیروی قطعاً نہیں کرنی، بالکل ان کی پیروی حرام ہے، بلکہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے غیر مسلموں سے تشبیہ اختیار کی، ان سے مشابہت اختیار کی، ان کا شمار بھی انہی میں سے ہو جائے۔